السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو کہ اسلام کے حوالے سے ہی ہے، اور جو میں نے چینل بنایا ہے وہ بھی اسلام کے حوالے سے ہی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے میری کوئی چھوٹی سی بات یا میرا کوئی چھوٹا سا حرف کسی کے دل کو چھو جائے اور وہ اس پر عمل کرے تو میری بھی زندگی سنور جائے گی، آخرت بھی، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم علم سیکھو تو آگے بھی پہنچاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کریں گے تخلیق آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ ویسے تو ہم سب جو نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نور سے نور کو جدا کیا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تب نہ آدم تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مٹی تھی، نہ آگ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کو کس طرح بنایا ہوگا۔ نور ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نور ہے، تو پھر نور سے نور جدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا۔ پھر اس کے بعد زمین، آسمان، مٹی، آگ، پانی، ہر چیز بنائی گئی۔ پھر جب یہ سب چیزیں بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو کچھ فرشتے تھے جنہوں نے اعتراض کیا، کہ معاذ اللہ اعتراض نہیں، یوں کہہ لیں کہ سوال کیا کہ یا اللہ آپ دنیا میں ایک ایسا خلیفہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو فساد بھراپا کرے یا مطلب لڑائی جھگڑے کرے، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، تو پھر فرشتے مٹی لے کر آئے۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ گوندا گیا۔ پھر مٹی نے کئی کیفیتیں بدلی، بدبودار ہوئی، چکڑ والی ہوئی، ایسے کئی قسم کی وہ مٹی بنی، پھر خشک ہوئی، پھر اس کا ایک مجسمہ بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا۔ تو سب دیکھتے تھے ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی۔ تو جب روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، تو انہوں نے اپنے انگوٹھے جو ہم جب نام محمد آتا ہے تو ہم انگوٹھے چوم کے تو آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ تو اس پہ بھی لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ جی یہ جو سنی لوگ ہیں، یہ جب نام محمد آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے تو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو کیا انہیں انگوٹھوں میں محمد نظر آتے ہیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے باپ نے کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ ہم ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں،
تو ان کی یاد میں ہر سال قربانی کی جاتی ہے. ہم ان کی سنت کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگ حج کو جاتے ہیں، وہاں پر شیطان ہے، وہ بھی تو ایک پتھر ہے نا، تو اس کو کینکریاں مارتے ہیں. وہ شیطان تو نہیں نا، صرف ایک مطلب کہ وہ جگہ ہی ہے نا وہاں پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تھے. تو لیکن ان کی جو سنت ہے ان کو تازہ کرنے کے لیے وہ پتھر مارے جاتے ہیں. تو یہ جو ہم انگوٹھے چوم کے لگاتے ہیں یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ ادب ہے، یہ پیار ہے، اور یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا جو معاذ اللہ نبی سے پیار ہی نہیں کرتے. یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا. جو محبت کرتے ہیں نا یہ صرف ان کو سمجھ آتا ہے. اگر میں اس طرف جاؤں تو بہت زیادہ بڑی بحث ہو جاتی ہے، کیونکہ باتوں میں سے باتیں نکلتی رہتی ہیں، لیکن آج ہم صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں کو لگائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پہ نور محمدی رکھا اور کہا کہ آپ میں سے میرا محبوب مطلب پیدا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک تھا ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں سے. حالانکہ جو ابلیس تھا نا اس نے بہت عبادت کی تھی، بہت زیادہ عبادت کی تھی اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا کیونکہ اس نے یہ نافرمانی کر دی. اس نے کہا میں، جب انسان کے اندر میں آ جاتی ہے نا، میں، تو پھر وہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر وہ بندہ ابلیس بن جاتا ہے. جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ میں بہتر ہوں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا کہ اس نے میری بات کو جھٹلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. پھر اس نے وعدہ کیا، اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے تیری راہ پہ چلیں گے نا تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا جو تیرا انجام ہے. تو ابھی تک جو وہ ابلیس ہے اس کے چیلے ہیں وہ ہمیں بھٹکاتے ہیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے ہمیں، آمین. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے جس بات کا بھی، ہمیں اسے ماننا چاہیے. مطلب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اس نے میں کو آگے رکھا، تو میں کو آگے نہیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے. اگر ہمیں کوئی بڑا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اچھے سے رہنا چاہیے. اور پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمیٹا ہوا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تو گمان کرتا ہے اپنے اوپر. وہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتا ہے کہ جی میں بہت بڑا ہوں، میں امیر ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے اس میں یہ بتا دیا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خود پہ گمان نہ کر اے انسان، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے.